میں ایک بریلوی گھرانے سے ہوں، میری بہن عالم فاضلہ ہے، وہ ایک مدرسہ چلا رہی ہے، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، اس لیے حاضر ہوں۔ جب بھی میں اس بہن سے کوئی بھی قاری سے سوال کیا نماز کے بارے میں کروں تو انہوں نے حدیث سے ثابت کر دیا، لیکن وہ کہتا ہے کہ بخاری و مسلم نہیں ہوتی، وہ اور کتاب کوئی اور ہوتی ہے۔ ہاں جی، یہی کچھ ہی ہوگا نا جی، اس معاملے میں کیا کروں؟ رفع الیدین کو تو آپ بعد میں ڈسکس کریں۔ میں نے دیکھیں بار بار آپ لوگوں کو ریکویسٹ کی ہے کہ مجلس 50 ضرور دیکھیں، اس میں نے آپ کو ساری گدڑ سنگیاں سکھا دی ہیں، ساری ٹیکٹکس کہ آپ نے دعوت کرنی کس طرح۔ پہلوان ہمیشہ اپنے زور پہ گرتا ہے۔ ایک بریلوی سے، دیوبندی سے رفع الیدین پہ بحث کرنا، اگرچہ یہ بہت مضبوط مقدمہ ہے، لیکن اس کا اینڈ کوئی خوشگوار نہیں آپ کے لیے ہوگا، کیونکہ وہ جعلی روایتیں لے آئیں گے، آپ چیختے رہیں گے کہ بھی ہماری روایتیں تو بخاری مسلم میں ہیں، آپ کی جو ہے وہ روایتیں کرتوت الکبیر کے اندر موجود ہیں، اور ایک ترمذی ابو داؤد سے لاتے ہیں، وہ 7 امام ترمذی نے اور ابو داؤد نے اس کے اوپر جرح کیے کہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں، پھر بھی انہوں نے نہیں مانا۔ ان کو منوانے کے لیے وہی طریقہ ہے جو مجلس 50 میں نے پورا 4 گھنٹے کے اندر 22 سوالات اس دعوت حق سے ریلیٹڈ، دعوت کیسے کرنی ہے، اس کی حکمت کیا ہے، پوری تفصیلات بتائی ہیں کہ پہلوان اپنے زور پہ گرے گا۔ آپ نے ان سے وہ بات کرنی ہے جو وہ بات پہلے مانے ہوئے ہیں۔ کیا بریلوی یہ مانے ہوئے ہیں کہ رفع الیدین کرنا چاہیے؟ یا تو سیدھا ان کے اوپر ایٹم بم پھینکے نا، ان کو کوئی جس کے نام کی 11ویں کھا رہے ہو نا۔ شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب بتاؤ، وہ کہیں گے وہ عملی ہیں، ان کو کہ وہ عملی ہیں تو اسی حنفی کیوں ہیں؟ پھر اگر پیران پیر عملی ہیں، ہم حنفی کیوں ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں زیادہ سمجھ آئی ہے پیران پیر سے، تو پیران پیر تو پھر اسی ہوئے۔ اور اگر پیران پیر کو زیادہ بہتر پتا تھا کہ نماز کا طریقہ سنت کے مطابق کیا ہے، تو پھر ہمیں حنفی نہیں رہنا چاہیے، ہمیں فوراً پیران پیر کے ساتھ مل جانا چاہیے۔ ہاں، 10 کیڑے پاسے جاؤ گے، خالی 11ویں کھاؤ گے، یہ تو ہے پھکی والا جواب۔ اصل چیز یہ ہے کہ بریلوی مکتب کے ساتھ آپ اس ٹاپک پہ بات کریں جس کے اوپر انہوں نے باقی سب کو الٹا ہوا ہے، اور وہ حسام الارمین ہے۔ 1905 میں احمد بریلوی صاحب نے ایک چھوٹی سی پوڑیا لکھ کے پوری دیوبندیت کو الٹ کے رکھ دیا ہے۔ ہزاروں علماء دیوبند احمد بریلوی اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکے، کیونکہ انہوں نے ایٹم بم ان پہ پھینک دیا۔ ایک چھوٹی سی کتاب اتنی سی ہے، وہ باقی تو تقریضات ہیں، 10 صفحے بھی نہیں ہے اس کتاب کے، 10 صفحے بھی نہیں ہے، صرف فتوے ہیں 5 کفر کے، ایک غلام القادیانی دجال پہ، 4 علماء دیوبند پہ۔ انہوں نے اپنی عوام تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ ہے گستاخ۔ اب جب بھی آپ آیت اور حدیث پڑھتے ہیں نا، وہ آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، ان کر لو گل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بریلوی ایک ہی بات دنیا کی مانے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہمارے سوا سارے گستاخ رسول ہیں، یہی مانے ہوئے ہیں نا۔ بس اسی زور کے اوپر پہلوان نے گرنا ہے۔ آپ ان کو کہیں کہ یہ جو جتنے گستاخ ہیں، سب سے پہلے تو ہم مانتے ہیں کہ یہ ساری گستاخیاں ہیں۔ میں نے تو اس کے اوپر آج سے 10 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جو ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا سبب بنی ہے۔ اس میں نے یہ بتایا تھا مسئلہ 71B، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، کہ یہ میں کام کیوں کر رہا ہوں کہ مجھے پتا تھا کہ اسی ذریعے سے ہی ان میں ڈرل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم نے تو مانا ہوا ہے کہ یہ گستاخانہ عبارتیں ہیں۔ ان کو کہ ہمارے ایمان میں تو ہم کامیاب ہو گئے کہ آپ کے بزرگوں نے جو گستاخانہ عبارتیں بتائی تھی نا، ہم نے مان لیا کہ دیوبند اور چند ایک وہابیوں کے بزرگوں نے، اہل حدیثوں کے بزرگوں نے وہ گستاخیاں کی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ یہ گستاخ ہے۔ اگے ٹورو چشتی رسول اللہ، ہاں یہ پکڑ لیں آپ، یہ مرغے کی ٹانگ ہے جو پکڑ لیں، دیکھ لیں، یہ سارے سہم کے بیٹھ گئے ہیں، ایک ایسی ٹانگ میں نے پکڑی ہے ان کی۔ اگر اسے یہ غلط کہتے ہیں نا، تب بھی ان کی موت ہے، کیونکہ اگر یہ غلط کہیں گے تو پھر اگلا سوال یہ ہوگا کہ 1000 سال سے یہ کتاب یا 800 سال سے چھپ رہی تھی، کسی کو پہلے خیال نہیں آیا، یہ چھاپنے والے کون تھے، ان کی سرپرستی کرنے والے کون تھے؟ اور آپ کے سارے بزرگوں کے علم غیب بھی فارغ ہو گئے، جنہوں نے دل دا حال پتا، انہوں نے یہی پتا کہ تہاڈی کتابیں کے گند لکھیا ہوا ہے، علم غیب بھی فارغ ہو گیا، کشف بھی فارغ ہو گیا تہاڈا سارا۔ ان کے اوپر شرعی حکم چاہیے۔
اور جس نے یہ اصلاح کا کام کیا ہے اس کے لیے مجدد ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی چاہیے. اور اگر نہیں مانتے پھر تو یہ آپ کو شکل دکھانے کے ویسے ہی قابل نہیں رہیں گے. ایک وہ وقت تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس ڈر ڈر کے زندگی گزارتے تھے. آج وہ وقت ہے کہ اسی طریقے سے یہ لوگ ان سے ڈرے ہوئے ہیں کہ کہیں یہ دکھائی نہ دیں. چشتی رسول اللہ، اشرفی رسول اللہ چیکا مار کے نس دے گئے. یہ ہانٹ کر رہی ہیں چیزیں ان کو ان کے زور پہ گرانا ہے. ٹاپک صرف یہی رکھنا ہے کہ گستاخ چاہے آپ کا ہو چاہے کسی دوسرے کا ہو، ہمارا تو ہو گئی نہیں کیونکہ ہم نے تو کسی بابے کو ماننا ہی نہیں ہے سوائے ایک کہ جس کی قبر مدینہ شریف میں ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں پر بڑھ کر مومنین کی جانوں پر حق رکھتے ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. اور نبی ہمارے روحانی باپ ہیں. توڑے بابے نہیں جیسی مننے. باقی بابوں کو جس طریقے سے آپ لوگوں نے نیزے تے پرویا سی نا، اپنے بابے بھی پروو. اور جب آپ بابوں کو پروئیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ بابوں کے ساتھ منسوب جتنے عقیدے ہیں نا وہ بھی سارے فارغ. چونکہ جب جدو بابے نو کلمے دا ہی نہیں پتہ لگا باقی ساری شامہ فارغ. پچھلے دنوں میری ایک ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے جب مجھ سے ایک انٹرویو کیا گیا تھا. اس کا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا، غامدی ڈاکٹرن ورسز انجینئر ڈاکٹرن. انجینئر کی ڈاکٹرن کیا ہے اور غامدی ڈاکٹرن کیا ہے. اس میں نے یہ ساری باتیں کلیئر کی کہ ہم نے یہ راستہ کیوں اڈاپٹ کیا ہے اور سرکار اس راستے کو اڈاپٹ کر کے رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جس طرح جے سوریا نے پہلے 15 اووروں کے اندر کرکٹ کے پیراڈائم کو شفٹ کر کے سینچریاں مارنی شروع کر دی، حالانکہ پہلے 15 اووروں میں 20-25 سے زیادہ سکور نہیں بنتا تھا، اور 96 کا ورلڈ کپ جتا دیا سری لنکا کو. پہلی دفعہ کوئی ٹیم ورلڈ کپ جیتی بغیر کوئی میچ ہارے ہوئے، اور سب سے تھکڑ ٹیم ہوتی تھی جو. تو اس نے ثابت کر دیا کہ یہ میری ڈاکٹرن درست ہے کہ پہلے 15 اووروں میں جب سرکل کے اندر اندر پلیئر ہوتے ہیں آپ تھوڑا سا اس سرکل سے باہر پھینکے تو باؤنڈری حاصل کر لیں. ورلڈ کپ جتا کے بتا دیا. اب بھی کوئی کہ جی پہلے 15 اووروں میں جو ہے وہ آہستہ سے کھیلنا چاہیے تو یہ بات زیادتی والی ہوگی. وہ آج تک چل رہا ہے. ہم نے بھی آپ کو میرے بھائی اس طریقے سے ان کے سارے بزرگ الٹ کے بتا دیے. بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی بچا ہے؟ ٹھیک ہے. جس طرح جیسوریا کہتے تھے نا بیٹ چیک کرو بچ پلیٹاں نے لوہے دیاں. میرے بھائی پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ چیک کرو یہود و نصارہ تو فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ کیڑے یہود و نصارہ نے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلوی ہو تو بریلویوں کا ترجمہ قرآن کا پڑھو، بریلوی ہو تو بریلویوں کی بخاری و مسلم پڑھو، ہماری باتیں نکلیں گی. ایک کیڑے یہود و نصارہ نے. پھر لعنت ہے انہاں ہوتے کہ جنہوں نے مسلمان ہو کے آپ کو یہ نہیں کہا کہ قرآن بخاری مسلم پڑھو، اور آپ ان کی طرف یہ بات منسوخ کر رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف کہ وہ آپ کو یہ کہہ رہے ہیں. یہ تو اور بڑی گل ہو پھر نکل آئی نا بیچ میں سے. تو یہ پروپیگنڈا. اب تو بلکہ کوئی اس طرح کے اعتراضات والے سوال آتے ہیں تو میں اس کو بہت لائٹر موڈ میں لے رہا ہوتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ اب ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے کوئی چیز منوانے کی، اپنے کلیریفیکیشن میں کوئی بات کرنے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی ہے. ہر چیز سامنے ہو چکی ہے.